السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کچھ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ 6 جولائی کو لاہور چلو ہمارے ساتھ، اور ولایت فقہ، اجتہاد اور تقلید کو ختم کرنا ہے۔ کہہ رہے تھے کہ تمام تر اخراجات وہ ادا کریں گے، آنے جانے کی ٹکٹ، رہائش، کھانا پینا سب ان کی طرف سے ہوگا۔ اچھا، تو تم نے کیا کہا؟ صاحب میں نے صاف انکار کر دیا۔ حلال کما کر خاندان کے اخراجات پورے کر لو، میرے لیے یہی جہاد اور اجتہاد ہے۔ لیکن اب سے تفصیل اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ علماء کرام کے نزدیک ہوتے ہیں تو آپ رہنمائی کریں کہ ولایت فقہ، اجتہاد اور تقلید کیا ہے۔ شیعہ فقہ میں ولایت فقی ایک نظریہ ہے جس کے مطابق امام زمانہ عجل تعالیٰ فرج کے غیبت کے دوران اسلامی معاشرے کی حکومت جامع شرائط فقیہ کے ذمے ہوں گی۔ ولایت فقیہ کے نظریے کے مطابق اسلامی معاشرے کے تمام اختیارات ولی فقی کو حاصل ہیں۔ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تقلید اسلامی فقہ کی ایک اصطلاح کا نام ہے۔ دین کے فرعی مسائل میں کسی دوسرے شخص کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کو تقلید کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسلام کے اکثر مکاتب فروع دین میں اس شرط کے ساتھ جواز کے قائل ہیں کہ اگر انسان اس قدر صلاحیت کا مالک نہ ہو کہ وہ قرآن و سنت سے اسلامی احکام اخذ کر سکے اور نہ وہ احتیاط پر عمل کر سکے، تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ تقلید پر عمل کرے۔ اس مسئلے کے اسباب کے لیے مختلف دلائل ذکر ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ مذہب تشیع میں اسلام کے 2 حصے بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک اصول دین ہے جس میں توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت ذکر کیے جاتے ہیں۔ ان میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے، اور دوسرا حصہ فروع دین کہلاتا ہے، اس میں تقلید کرنا ممکن ہوتا ہے۔ تھوڑا آسان کر کے بتائیں تاکہ میں سمجھ سکوں۔ بیمار ہونے پر ڈاکٹر کے پاس جانا، دوائی ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے سے کھانا ایک قسم کی تقلید ہے۔ گھر بناتے وقت انجینئر سے مدد لینا، کپڑے سلواتے وقت درزی سے رابطہ کرنا، گاڑی ٹھیک کرواتے وقت میکینک سے رجوع کرنا۔ آسان الفاظ میں یہی تقلید ہے کہ کسی ماہر سے معلوم کیا جائے، اور جب دین کی بات آئی تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ خود علامہ بن جائیں۔ بالکل سمجھ آ گیا۔ اب آخری سوال کہ مجتہد اور اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ اجتہاد اسلامی فقہ کے رائج اصطلاحوں میں سے ایک اصطلاح کا نام ہے، جس کا معنی مخصوص شرائط کے ساتھ فقہی مصادر میں سے عملی احکام وظائف کا استنباط کرنا ہے، یعنی انسان میں ایسی صلاحیتوں کا ہونا جس کے ذریعے وہ اسلامی احکام کو اس کے مخصوص مصادر اور ماخذ سے اخذ کر سکے۔ اس قابلیت کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ جس شخص میں یہ صلاحیت پائی جائے اسے مجتہد کہا جاتا ہے۔ اکثر شیعہ علماء کے نزدیک فقہی مصادر قرآن، سنت، اجماع اور عقل ہے۔ تمام بہترین انجینئر صاحب، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار کی ملاقات نے بھی علم میں اضافہ کیا ہے۔ آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور خدا کی لعنت ہو ظالموں پر جو خود ظاہری ناپاک کے ساتھ ساتھ باطنی طرح بھی ناپاک ارادوں کے مالک ہے۔ انشاءاللہ ان کو سوائے ناکامی کے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔